ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ جاؤ بالافک، جو جھوٹ گھڑ لائے. افک کا لفظ عام جھوٹ سے زیادہ بڑے جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. افک کا لفظ بدترین جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہتان جسے کہتے ہیں. افک کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھر جانا، بات کو الٹ دینا، یعنی بات کی حقیقت کچھ اور اسے کچھ اور بنا دینا، بات کو اپنی اصل سے پھیر دینا، الٹ دینا. تو جن لوگوں نے بات الٹ دی، یعنی جو بہتان گھڑ لائے، عصبتن، ایک گروہ ہے. عصبہ کا لفظ عین صاد با سے، عصب، اعصاب اسی سے ہے، بدن کے پٹھے جو جوڑوں کو تھامے ہوتے ہیں، اس سے انسان کے جوڑ بند مضبوط ہوتے ہیں. تو عصبہ ایسے گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. عصبتن ایک گروہ ہے، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کو مدد دے رہے ہیں. منکم، تمہیں میں سے ہیں، یعنی تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے. کیونکہ منافقین بھی بظاہر مسلمان ہی شمار ہوتے تھے. منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے علاوہ کچھ اور بھی تھے جن کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن 3 مخلص مومن بھی ان کے جھوٹے پروپیگنڈے، یعنی منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان کے نام تھے مصطح بن اثاثہ، جن کا ابھی آپ نے پڑھا واقع میں، حسان بن ثابت، اور حمنہ بنت ابی جہش، جو زینب بنت ابی جہش کی بہن تھی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اکثر انہی کے ساتھ مقابلہ رہتا تھا، لیکن حضرت زینب نے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں، ان کی بہن جو تھی وہ اس گروہ میں سے تھی جنہوں نے اس بات کو لوگوں میں پھیلایا تھا. فرمایا کہ عصبۃ منکم، یہ تمہیں میں سے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو. اب آپ دیکھیے کہ 1 مہینے تک مسلمانوں کے اندر اس قدر بے چینی، ایک ایک شخص اس میں متاثر ہو رہا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ انتہائی تکلیف سے گزر رہے تھے. اس ساری تکلیف کے باوجود، اس سارے صدمے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے کیا بات ہے ہم سب کے سیکھنے کی؟ زندگی میں بڑے سے بڑا حادثہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی انسان کے حق میں برا نہیں ہوتا. سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے کبھی کوئی غم نہیں پہنچا. جنہوں نے سنا بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ سنتا ہوں جو میری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو میں اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہوں. تو میری مرضی اور میری رضا وہی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہوں. لہذا میرے لیے وہ چیز پریشانی کا باعث نہیں رہتی. غم اور دکھ اپنی جگہ، کسی بھی چیز میں، کسی بھی ایسے صدمے میں، چاہے وہ خاندانی زندگی میں ہو یا کسی اور جگہ پر، لیکن ان سب چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. انسان کو ہر واقعے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق لینا چاہیے. صبح سے شام تک ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اور بہت سی ناگوار بھی ہوتی ہیں. اگر انسان ہر واقعے سے اس درجہ متاثر ہو جائے کہ اپنے حواس کھو بیٹھے، یا ایسا متاثر ہو کہ وہ کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل نہ رہے، تو یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں یہ ساری ڈسٹربنس تھی، یہ ٹربولنس تھی، لیکن اس کے باوجود سارے کام معمول کے مطابق چلتے رہے. مومن کا غم اس کے سینے میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے. وہ غم یا وہ صدمہ اس کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف جاتے، نماز پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے معمول کے کام میں مصروف ہو جاتے.
یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اندھیری رات میں ایک روشنی کی کرن دکھاتے ہیں. لا تحسبوه شرا لکم، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو. ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے جب اس کے بارے میں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا کہ آپ کی نیک نیتی کو لوگوں نے بدنیتی شمار کیا ہو، آپ کی خیر خواہی کو لوگوں نے بدخواہی قرار دیا ہو، آپ کی محنت کو لوگوں نے پامال کر دیا ہو اور اسے کوئی کریڈٹ نہ دیا ہو؟ ہوتا ہے نا. جتنا آپ زیادہ ایکٹیو پروڈکٹیو زندگی گزارتے ہیں اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں. ایسے تمام مواقع پر جب لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں یا بدگمانی کا شکار ہو جائیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لا تحسبوه شرا لکم، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی. بل هو خیر لکم، صرف اتنا نہیں کہا کہ لا تحسبوه شرا لکم، بلکہ ساتھ ہی مزید کیا فرمایا؟ بل هو خیر لکم. اللہ اکبر. بل هو خیر لکم. اس سے زیادہ پازیٹو سوچ دنیا کی کسی کتاب، کسی فلسفی اور کسی مفکر اور کسی بھی خیر خواہ نے کبھی آپ کو دی ہو؟ اگر آپ رو رہے ہوں کسی بھی نقصان پر یا کسی بھی بات پر اور کوئی کہہ دے کوئی بات نہیں اس میں بھی خیر ہوگی، تو آپ کو ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ریئیکشن؟ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں. اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہو سکتا ہے کہ جو اس جھوٹ کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اس میں بھی خیر ہے. ان مع العسر یسرا. اور کامیاب وہی انسان ہے زندگی میں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ جو شدید صدموں کے موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس میں بھی خیر کا پہلو دیکھنے کے قابل ہو جائے. بل ہوا خیر لکم، کس اعتبار سے؟ نتائج کے اعتبار سے. وقتی طور پر یہ نہیں کہ کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کہیں اچھا وہ نقصان ہو گیا، یہ نہیں ہے اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ نتائج کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی. اب وہ خیر کیا تھی؟ اگر آپ پچھلے سارے واقعے کو اپنے سامنے رکھیں تو بہت سے پہلو سامنے آتے. پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ اس واقعے کا اس کو فائدہ ہوا جس سے متعلق یہ واقعہ تھا، جس کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا، جس کی تکلیف سب سے زیادہ تھی، اسی کو سب سے زیادہ فائدہ بھی پہنچا. کیا فائدہ تھا وہ؟ کہ ان کی شان میں آیات نازل ہوئی جن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قیامت تک کی جائے گی. قرآن کا حصہ بن گیا وہ. کسی کا ذکر خیر قرآن میں آ جائے، اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی؟ کوئی ایسا ہسٹوریکل ریکارڈ ہوگا کسی کی تعریف کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی دفاع اور کسی کا ذکر خیر؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس پر صبر کی وجہ سے اتنا ہی بڑا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. لیکن شرط یہ کہ انسان صبر کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پورے واقعے میں آپ کردار کو اینالائز کریں کہ جب انہیں پتہ بھی چل گیا کہ ام مستح کے بیٹے نے یہ سب کیا ہے تو واپس ان سے جھگڑنے نہیں کھڑی ہو گئی. جب انہیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مجھ سے بے رخی کر رہے ہیں تو آپ سے بھی جھگڑنے نہیں لگی. جب دیکھا کہ والدین بھی ساتھ نہیں دے رہے تو ان کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہیں کی. جس سے بھی کوئی بات کی خیر ہی کی بات کی. یہ تھا عملی صبر. عملی صبر. اور اتنی کم عمر بچی اور اتنی سمجھداری، یہ صرف اللہ ہی کا فضل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، اور یہ پورا مہینہ لوگوں کو چھانٹنے کے لیے اور اچھے برے کا فرق پہچاننے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا. منافقین چھٹ کے الگ ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور جو لوگ اس صدمے سے گزر رہے تھے اور صبر کر رہے تھے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اس صبر پر ان سب کے لیے اجر تھا. تو صدمے پر صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بعض اوقات بڑے بڑے عمل جو ہیں انسان کے، وہ اتنے اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتے جتنے کسی نقصان پر صبر کرنا اور اچھا رویہ رکھنا انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے. پھر اس میں مومنوں کی بھی تربیت ہوئی. جو جس کا کردار تھا اس پر ان آیات میں تبصرہ ہوا اور بہت سی تربیت اور تزکیہ کا موقع صحابہ کرام کو ملا.
حضرت صفوان کی بھی برات ہوئی. اور پھر یہ کہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق، جو بھی لوگ سچے ہوں اور سچائی پہ قائم ہوں، وہ سچائی جو حضرت صدیقہ کے کردار کا ایک حصہ تھا کہ وہ سچی تھی، لیکن سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو یا کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کیا ہو اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس میں ہم سب کے لیے جو بھی سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سچائی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے انسان کو. اگر وقتی طور پر اس پر جھوٹ کے بادل چھا بھی جائیں تو بھی بادل ہمیشہ تھوڑی رہتے ہیں. اگر آپ صبح نکلتے سورج کو دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے صبح کے وقت آج کل کہ اس کے آگے بادل ہوتے ہیں. کبھی بادلوں کی اتنی تھک لیئر ہوتی ہے کہ بالکل سورج نظر نہیں آتا. تو میں اس کو دیکھ کے ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس وقت یہ بادل کامیاب ہو گئے ہیں کس میں؟ سورج کی روشنی کو چھپانے میں. کتنا طاقتور ہے سورج، لیکن اس کی روشنی ان بادلوں نے چھپا دی ہے. لیکن کتنی دیر؟ کب تک؟ سارا دن نہیں، وہ گھنٹے دو کی بات ہوتی ہے، پھر وہ چھٹ جاتے ہیں، پھر سورج نکل آتا ہے، پھر وہ چمکنے لگتا ہے اور خوب خوب ہیٹ دیتا ہے. تو جو انسان اللہ کے لیے خالص ہو، جو انسان سچا ہو، اگر وقتی طور پر اس پر الزامات لگ بھی جائیں، اگر وقتی طور پر اس کو لوگ مس انڈرسٹینڈ کریں بھی، تو یہ آیات اور یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سچے انسان کی مدد ضرور کرتا ہے اور اس کی برات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کی وحی تو نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالی ایسا موقع عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی برات ہو جاتی. یعنی آج کی دنیا میں بھی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا دفاع کرتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ذکر جمیل آئندہ باقی رکھنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کیونکہ ہر صدمہ انسان کو ایک سبق سکھاتا ہے، اس کا رخ ایسی چیزوں کی طرف موڑ دیتا ہے جو اس کے لیے مزید خیر و بھلائی کا سبب بنتی ہے. تو کبھی بھی آپ کے خلاف اگر کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہو اور کوئی شخص آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں وقتی طور پر کامیاب بھی ہو، تو صبر سے کام لیجئے کہ حقیقت جلد کھل جائے گی. اگر آپ سچے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو لوگوں کے سامنے بھی سچائی آ کر رہے گی. اور یہ تاریخ میں کئی بار ہوا، اس کی بھی آگے تفصیل ہم دیکھیں گے. ایک دن مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ بچوں کا کوئی پروگرام ہوتا تھا، یہی الہدا میں جو پروگرام ہوتا ہے، تو ٹیچر نے کہیں جنت دوزخ کے بارے میں بتایا، تو بچے نے گھر جا کے ذکر کیا، تو ماں باپ نے روک لیا. تو وہ والدہ جنہوں نے اپنے بچے کو روکا تھا وہ اس ٹیم کو ملی جس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں بچوں کے ذہن میں بات ڈالی. تو وہ ساری مجلس میں کہنے لگی کہ میرا بچہ جانا نہیں چاہتا، ٹیچرز بہت سخت ہیں، انہوں نے اس کو بہت ڈرایا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسی سچویشن ہو گئی کہ یوں لگے کہ جیسے یہ سب مجرم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایسے میں بندہ کیا کہے؟ آپ حق پہنچا رہے ہیں اور آپ کے حق پہنچانے کو کوئی مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور الٹا آپ کے اوپر الزام رکھ رہا ہے اور وہ بھی بھری مجلس میں بدنام کر رہا ہے کہ کس قسم کو تم لوگ دین کا پرچار کر رہے ہو اور کیسی تبلیغ کر رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ سب کچھ سب ایسے ہی غور سے سن رہے تھے کہ اتنے میں بچہ بھاگتا ہوا ہے اور آ کے تو اپنی ٹیچر کے گلے لگے کہ ٹیچر آئی مس یو، میری ماما مجھے آنے نہیں دیتی اینڈ آل دیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو کم. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ امبیرسڈ فیل کرتے ہیں کہ کیا کیا، اور آپ سمجھتے شاید ہم نے غلط کیا، لیکن حقیقت یہ کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور سچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کسی نہ کسی طرف سے کوئی راہ نکال دے گا آپ کی سچائی کو واضح کرنے کی. ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، یعنی جھوٹ گھڑنے والوں میں سے، مکتسبہ، جو بھی اس نے کمایا، من الاثم، گناہ میں سے. یعنی ہر شخص کو گناہ کا اتنا حصہ ملے گا جو اس نے کمایا. یعنی جس درجے کی اس نے بات کی، جتنے لوگوں تک پہنچائی، جس انداز میں کی، وہ سب اللہ کو پتا ہے، اس کو اتنا حصہ مل کے رہے گا. کس قدر خطرناک بات ہے نا کہ بعض اوقات انسان
کسی ایسے گروہ کے ساتھ مل جاتا ہے جو غلط کام کر رہا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، اور وہ اپنی غلطی پر بھی کنونسڈ ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایسے تمام مواقع پر انسان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں یا جو بات کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، ورنہ آپ کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو، چاہے کوئی اچھا کام کرو یا برا، آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی کوشش ہے، جو آپ کی کمائی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے جیسے سورۃ البقرہ میں آتا نا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہر انسان جو کمائی کرتا ہے اچھی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے حصے میں جاتی ہے، لہا ما کسبت، اور اگر بری کرتا ہے وعلیہا ما اکتسبت تو اسی درجے کی ذمہ داری اس پہ آتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی کہہ لوں، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کہ اگر زیادہ لوگ ایک بات کہنے لگ گئے تو بات ضرور سچی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ساروں کے مقابلے میں صرف ایک ہوں جو سچ بول رہے ہوں، تو سچ پر ہی قائم رہے، لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سچ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا، یعنی جو سازش کا سرغنہ تھا، جس نے اس بہتان کا آغاز کیا، جو اس کے پھیلانے میں سب سے آگے تھا، یعنی باقی تو ساری ٹیم کو اس کی کوشش کے مطابق حصہ ہے، لیکن جو لیڈر ہے اس کا حصہ سب سے بڑا ہے اس گناہ میں، اور اس کی سزا کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے جس نے بڑا حصہ اپنے سر اٹھایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بڑے عذاب سے مراد یہاں آخرت کا عذاب ہے۔ آخرت کے عذاب میں منافقین کے عذاب کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ جہاں تک دنیا میں سزا ملنے کا تعلق ہے تو عبداللہ بن ابی کے اوپر آپ نے حد جاری نہیں کی، جبکہ باقیوں کے اوپر کر دی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں؟ فکیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دنیا میں ان کو چھوٹ مل جاتی، لیکن دنیا میں کسی جرم کے کرنے کے بعد چھوٹ مل جانا، پکڑ نہ ہونا، اس بات کی علامت نہیں کہ انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ بعض لوگ بڑے بڑے بھیانک جرم کرتے ہیں اور دنیا میں انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ان کو دیکھ کے اور بھی لوگ شیر ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو ایسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا سے تو بھاگ سکتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بھاگ سکتے، اس لیے اصل ڈر اس کا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی یہ کہ بعض اوقات انسان کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان پکڑوا نہیں سکتا، دنیا میں کوئی عدالت اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ بعض لوگ آپ دیکھیں، بعض ہسبینڈز اپنی وائفز کو ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ دوسروں کو جو ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کے ٹارچر میں رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بعض اوقات انہی مظلوموں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ انہی کا قصور ہے، انہی کی غلطی ہے، حالانکہ وہ قصوروار نہیں ہوتے کیونکہ دنیا کی نظر میں قصوروار بنے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ظالم بچ کے کہیں چلا جائے گا، اگرچہ ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، لیکن اگر بظاہر دنیا میں کوئی سزا نظر نہ بھی آئے تو لہو عذاب عظیم، عذاب عظیم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو ظلم اور گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔